ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام قابل قدر بزرگان محترم عزیز دوست و ساتھیو باہر مسجد کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ جلد سے جلد مسجد کے اندر کے حصے میں تشریف لائیں انشاءاللہ 1:30 بجے بات مکمل ہو جائے گی آپ حضرات جلد سے جلد جتنے بھی حضرات چبوتروں کے پاس اپنے گھروں میں یا گلیوں میں ہیں ان سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ مسجد کے حصے میں اندر جلد سے جلد تشریف لائیں بیان انشاءاللہ بہت جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی دوستو بزرگو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ دنیا کے 3 درجے ہیں ایک درجہ آنا ہے ایک درجہ جانا ہے اور ایک درجہ فنا ہونا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ دنیا فانی ہے باقی نہیں ہے اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر رہنے والوں کو فنا ہونا ہے بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے ہر چیز فنائیت کو چاہتی ہے اور وہ محتاج بھی ہے کتنی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو فرشتے بھی ہوں
سب فنا ہونا ہے، باقی رہنے والے کوئی نہیں۔ اگر یہ سوال ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ باری تعالی جب ہر چیز فنا ہے، ہر چیز کے لیے ختم اور فنائیت مقدر ہے، تو پھر باقی رہنے والا کون ہے؟ جب دنیا ختم، انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ساری چیزیں ختم، فنا ہیں، تو پھر بقا کس کے لیے ہے؟ یعنی باقی رہنے والا کون ہے؟ تو خداوند قدوس جواب یوں دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو سنو کان کھول کر، ہاں یقیناً ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز فانی ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا سورہ رحمان کے اندر، کل من علیہا فان، کل من، ہر وہ چیز فنا ہونے والی ہے جو اپنے اندر معبودیت نہیں رکھتی، ہر وہ چیز کے لیے فنا مقدر ہے، وہ فنا ہونا ہی ہے۔ اب جب ہر چیز فنا ہے، اتنے بڑے بڑے سورج فنا ہو جائیں گے، اتنا بڑا چاند جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جو ہم کو دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے، ایک دم ایک جیسا کہ یوں سمجھیے کہ فٹ بال کی شکل میں ہم کو چاند نظر آتا ہے، لیکن آپ چاند پر چلے جاؤ، زمین کی طرف جھانکو تو زمین بھی صرف ویسی ہی نظر آئے گی، فٹ بال کی طرح۔ اتنا بڑا چاند، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے آسمان، اتنا بڑا سورج، یہ سب ختم فنا ہے، تو پھر اللہ کہہ رہے کہ ہاں یہ سب فنا ہے، تو اللہ سے پوچھے کہ اللہ باقی رہنے والا کون ہے؟ تو اللہ بڑے پیارے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں فرماتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَيَبْقَى، بقا کی ذات ایک ہی ہے، باقی رہنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ ذات ہے ذات اسم مسمى ذوالجلال ہے، جو والاکرام بھی ہے، جس کی صفت ملوکیت کو سنبھالنا ہے، تمام چیزوں پر اس کی بادشاہت ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے، ہر چیز پر خدا کی گرفت ہے، یاد رکھیں، ہر چیز پر خدا کی پکڑ ہے۔ خدا کی پکڑ اور اس کی گرفت کے علاوہ کسی کی طاقت و قدرت، ایک شے کیا، ایک ذرے پر بھی کسی کی طاقت و قوت نہیں چلتی، کسی کی پکڑ و گرفت نہیں چلتی سوائے ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت کے۔ صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ اتنا بڑا طاقت والا خدا، اتنی بڑی طاقت و قدرت رکھنے والا خدا رب اللہ، یہ پوری کائنات اس کے قبضے میں، اس کے حکم سے چلتی ہے، ہر ذرہ اس کے حکم سے چلتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ کی طاقت، سب سے پہلے ہم اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہے، کیونکہ آج دنیا کے اندر جو خوف و ہراس کا ماحول پوری دنیا کے اندر برپا ہے، اور اول سے ہی ایسا ہی ہے، آج نیا کھیل تماشا نہیں۔ دنیا کے حکمران اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے اندر یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ہم بڑے ہیں، ہماری طاقت بڑی ہے، ہماری طاقت و قوت سے ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم جیسا چاہے وہ کر دکھا سکتے ہیں، ہم جدھر چاہے کایا پلٹ سکتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ
جیسا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ہم کھیل سکتے ہیں، ہم انسانوں کو کیسا چاہے ویسے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ حکومت ہماری، حکومت کی رستی ہمارے قبضے میں ہے۔ یہی تو ہو رہا پوری دنیا کے اندر، اور یہ آج کا نیا کھیل نہیں، یہ اول ہی سے ہے۔ یہ انانیت، یہ نفس پرستی، یہ من پرستی، یہ خود غرضی، یہ اب سے نہیں اول سے ہے۔ لیکن اس کے اندر ہم دنیا کی ان طاقتوں کا کہیں تذکرہ نہیں کرنا، یہ بات اچھا یاد رکھیے۔ دنیا کی طاقت کا تذکرہ ہم نہیں کرنا۔ جہاں دنیا کی طاقتوں کا، جہاں دنیا کے حکمرانوں کا، جہاں دنیا کے بڑے لیڈروں کی طاقتوں کا، دبدبوں کا ذکر آتا ہے، وہاں پر ہم اپنے اللہ کی طاقت کا تذکرہ چھیڑ دینا چاہیے، نڈر ہو کر، بزدل ہو کر نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاں پر دنیا کی طاقتوں کا چرچا ہوتا ہے وہ لوگ بزدل بنتے ہیں، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں اور وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پر خدا کی طاقت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی مدد و نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو دنیا بڑی، اللہ بڑا؟ دنیا کے حکمرانوں کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ اتنا آہستہ کام نہیں چلے گا اللہ کی طاقت پر بولنے کے لیے۔ بولو، دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اپنے اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ اللہ کی طاقت۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے کہ میرے بندے میری طاقت کا چرچا کر رہے ہیں، میری طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری طاقت کا، تیری قدرت کا مظاہرہ، چرچا اس طرح بھی کریں گے جس طرح تو نے ہمیں سکھایا، جس طرح تو نے ہمیں رہبری کی۔ کیا؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ کی طاقت وہ ہے جو دانے سے اناج نکالتا ہے۔ حبی دانا جو ہوتا ہے، دانا اتنا ذرہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالی ہر طرح کے جو ہے اناجات نکال کر اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اور فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ۔ پھر اللہ اپنے طاقت کا ذکر، پہلے اللہ اپنی طاقت کا ذکر، بیچ میں اپنی صفت کا ذکر، پھر آخر میں اپنی طاقت کا ذکر۔ ارے شروع ہو تو اللہ کی طاقت کے ساتھ، ختم ہو تو بھی اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ ہی اللہ ہے، جب جو کچھ کرو اللہ کی طاقت سے کرو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم اتنی اللہ کی طاقتوں کو دیکھ کر، اتنی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، بستیوں کو الٹتے ہوئے دیکھ کر، بلڈنگوں کو زمین بوس میں، زمین میں دھستے ہوئے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر، سورج ایک اللہ کی نشانی ہے اس کو دیکھ کر، چاند ایک اللہ کی قدرت ہے اس کو دیکھ کر، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر الٹے قدم کس طرف چل کے جا رہے ہو؟ خدا کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ کا کیا پیارا انداز دیکھیے اپنے خدا کا۔ اللہ کلمہ پڑھے، بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ یخرج الحی، وہ زندے سے، من المیت مردہ کر کے دکھاتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، مردے سے پھر زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، یہ کون کر کے دکھاتا ہے؟ اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت ہے؟ ارے اتنا آہستہ کام نہیں چلتا۔ کسی کے اندر زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کرنے کی طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
تھی پہلے नहीं थे نہیں تھی، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، بس ہے، رہی ہے رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کس کی طاقت؟ अल्लाह की ताकत اللہ کی طاقت۔ یہی اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، ہر چیز پر اس کی ہی قدرت، جس کو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل، جتنا آتا بولو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب بولیے یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سادے الفاظ میں، سیدھے انداز میں، سادے الفاظ میں، سیدھے انداز میں اللہ یوں بتاتا ہے یہ کیا؟ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے کاشتکار جو ہوتا ہے، زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر آپ غور کیجئے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں 50 آدمی بیٹھے ہیں نا، 50 آدمی کے 50 ایکڑ زمین ہے۔ کتنے؟ میرے 1 ایکڑ زمین، آپ کا 1 ایکڑ زمین، آپ کا ایک، آپ کا ایک، آپ کا ایک، 50 آدمیوں کے 50 ایکڑ زمین، اور 50 ایکڑ زمین ایک ہی جگہ پر ایک کے بعد دیگرے لگ لگ کر ہیں، برابر ہیں، اور زمین کے اندر ہم لوگ 50 آدمی اپنے اپنے انداز میں الگ الگ بیج زمین کے اندر بو دیا۔ آپ نے ٹماٹے کی بیج بو دیا، آپ نے پیاز کی بیج بو دیا، آپ نے بھنڈی کی بیج بو دیا، آپ نے کنکڑی کی بیج بو دیا، آپ نے مکھی جاری کی بیج بو دیا، آپ نے خربوزے کی بیج بو دیا، میں نے آپل کی بیج بو دیا، وہ ترائی کی بیج بو دیا، وہ چاول دانے کی شکل میں بیج بو دیا، وہ کپاس روئی کی بیج بو دیا۔ وہ ہر 50 آدمی اپنے ایک ہی بات دیگر زمینوں میں اندر جو ہے مختلف الگ الگ انداز کے بیجوں کو بو دیا۔ زمین ایک ہے، زمین میں پہنچنے والا پانی بھی ایک ہے۔ آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، اتنا آپ کو آئیڈیا نہیں رہتا، ہم لوگ کھیڑے میں رہتے ہیں اور رات دن ہم لوگ کھیتی باڑی میں بھی کام کر رہے ہیں۔ میں بھی کھیتی کا کام کیا ہوں، راتوں میں جا کر جو ہے کھیتوں کو پانی بھی بندھا ہوں، کوئی غلط بات نہیں۔ جب پانی کھیتوں کے اندر بننے کا وقت آتا تو 50 ایکڑ زمین والوں کے 50 لوگ پانی بننے جاتے ہیں تو آپس میں بات کر لیتے کہ میں صبح میں پانی بننے جاؤں گا، وہ شام میں پانی بننے جائے گا، وہ دوپہر میں پانی بننے جائے گا۔ ایک نالی رہتی ہے، ایک تالاب رہتا ہے، اس تالاب سے ہیڈ آفس مرکز سے پانی نکلتا ہے، اس نالے کے ذریعے سے نالیوں میں جاتا ہے، نالیوں کے ذریعے سے گیٹ ڈالتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چکڑ سے گیٹ ڈال کر میرے کھیت میں پانی، ان کے کھیت کا پانی نہیں آنا، وہ پانی لے رہا ہے وہ کھیت والا، اسی کو یہ پانی جائے گا، تب اس کا پانی سے اس کی زمین جو ہے سیراب ہو جائے گی، پورا پانی اس کے کھیت میں چلا جائے گا۔ پھر وہاں پر پانی کی رکاوٹ کے لیے گیٹ ڈالیں گے، وہ پانی پھر ریورس آ کر دوسرے کھیت میں چلا جائے گا۔ پانی ایک، زمین ایک، بیج الگ الگ، مختلف اناجوں کی، مختلف جو ہے پھل و فروٹ کی، مختلف طرح کے قسم کے اناجات کے بیج ہم نے بو دیا، پانی ہم نے لگا دیا۔ اچھا یہ پانی کہاں سے آیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، قرآن میں اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ دنوں کا رات کا جو ہیر پھیر، دن نکل رہا رات چھپ رہی، رات نکل رہی دن چھپ رہا، یہ کیوں؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی، سکون کی چیز بنائی، تاکہ تم سو جاؤ، آرام کرو، ریسٹ لو، صحت کا خیال کرو۔ کیوں؟ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، تاکہ پھر تم صبح میں اٹھ کر ذریعہ معاش کے لیے نکلنا ہے۔
व्यापार के लिए निकलना है, तिजारत के लिए निकलना है, कारोबार के लिए निकलना है, सोनार काम करने के लिए निकलता है, और भंगी अपने जो है हजामत के काम को निकलता है, धोबी अपने धोबाट के काम को निकलता है, व्यापार अपने व्यापार के लिए निकलता है, तरकारी बेचने वाला अपनी तरकारी बेचने के लिए सुबह निकलता है, रात आराम के लिए, ताकि तुम रात में आराम कर लो, रेस्ट ले लो, सुबह आराम से तुम कमा कर अपने बच्चों को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, परिवार के खानदान के जो है उनके रोटी रिज़्क़ का ख्याल करो। ये कौन बनाया है? अल्लाह अगर रात ना बनाता, सिर्फ दिन ही दिन बनाता, तो फिर हमारी क्या हालत होती? एक इंजन की कार इतने 100 किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर तक लगातार जा सकती है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट होना पड़ता है, उसके लिए इंजन को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ऑलरेडी पानी स्टॉप होता है। ये सारी कुदरतें अल्लाह की हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम ये पानी लेकर 50 आदमी अपने अपने 50 एकड़ जमीन में लेके जा रहे हो, ये कहां से आ रहा पानी? तालाब में कहां से आ रहा पानी? कट्टे से आ रहा। चलो कट्टे में कहां से आ रहा है? कहा कि बड़े केस किनाल से आ रहा। कहा कि केस किनाल से कहां आ रहा? कहा कि ऊपर से आ रहा। ऊपर कहां से आ रहा? फला जगह बरसात पड़ी, बारिश पड़ी, वो पानी। तो बरसात कहां से पड़ी? किसके घर से पड़ी? कौन बरसाया पानी? बरसाया ना अल्लाह। जिसको अल्लाह यूं फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह वो अल्लाह है जो जमीन और आसमान को बनाया। व अंज़ला मिनस समाई माअ, फिर हमने बारिश को बरसाया आसमानों से। आप आंख उठा के देखो, पानी नजर आ रहा आपको? आप प्लेन के जरिए से ऊपर चले जाओ, प्लेन कितने किलोमीटर ऊपर जाती है भाई? तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर जाएगी, 100 किलोमीटर ऊपर जाएगी, अंदाजा रखें 100 किलोमीटर ऊपर। तो प्लेन में आज तक जितने लोग सफर कर रहे हैं, वो तमाम पायलटों को, साइंटिस्ट को जमा करो, उनको पूछो कि भाई आपको ऊपर पानी कहाँ नजर आया? भाई एक 50 आदमियों के लिए पानी की जरूरत है पीने की, तो एक बड़ी कैन लाना पड़ता है जिसमें पानी हमको नजर आता है। 100 आदमियों का पानी डबल होता है, हमको नजर आता है। 200 आदमियों का पानी के लिए तो एक टैंकर की जरूरत पड़ती है, छोटी कैन की जरूरत जो है वो काफी नहीं होगा। पानी नजर आ रहा है, हजारों लाखों करोड़ों टन की शक्ल में अल्लाह ने पानी का, बरसात का पानी जमीन पर बरसा रहा है। आज तक सिर्फ गिरते हुए खतरात, जर्रात को तो हमने देखा, लेकिन कहां स्टॉप होके जिस तरह जमीन पर नदी नालियां चल रहे हैं, जिसके जरिए से हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा खला में, हवा में कहीं एक नाला, एक नदी, एक समंदर आपको बोलो, अरे बोलो, आएगा? देखा है आपने? ऊपर स्विमिंग किया है कभी आपने जाकर? स्विमिंग की जितनी भी की है वो जमीन के पानी से की है, लेकिन जमीन पे पानी कहां से आ रहा? ऊपर से आ रहा। ऊपर कहां देखो, कहां नहीं जल रहा। इसी को अल्लाह की कुदरत कहते हैं, इसी गैब पर ईमान लाने को ईमान वाला कहते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले वो ईमान वाले पक्के हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। जो चीज दिखती नहीं उस पर ईमान रखना, ये ईमान बिल गैब है हमारा ईमान पक्का है, बोलो। तो ये अल्लाह अब 50 आदमी 50 दाने डाल दिए, पानी को अल्लाह ने बरसाया कि मेरे बंदों को अब खेती की जरूरत है, अनाज की जरूरत है। मार्केट तहत साली के अंदर पड़ गया है, मार्केट में टमाटर खत्म, कोथिंबीर खत्म, मेथी खत्म, भाजी खत्म, भिंडी खत्म, कंकड़ी खत्म, तुराई खत्म, हर चीज खत्म होती जा रही है। अब मेरे बंदों की हयात के लिए, जिंदगी के लिए ये चीजों की जरूरत है। अब आसमान से पानी रुक गया, जमीन सूख गई। जब पानी रुक गया, जमीन सूख गई, तो क्या उगेगा? दीवाने झाड़, दीवाने घास ही उगेंगे, हमारे काम की कोई चीज नहीं उगेगी। तो अल्लाह ने बरसात को बरसाया, जमीन सैराब हुई,
پودا نکلا، یخرج الحی، زندہ پودا نکل رہا ہے، من المیت، کہاں سے؟ مردہ زمین سے۔ زمین مردہ تھی، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ جو زمین پہلے مردہ تھی، اب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، وہی زمین احیا، زندگی کے اندر بدل گئی، اس کے اندر حیاتی تازگی پیدا ہو گئی، پھر تم نے اس کے اندر ڈالا، ہم نے اس مردہ بیج مردہ ہوتی ہے نا، مردہ ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہیں، مردہ ہوتی ہیں، تم نے لگا دیا، پانی بھی لگا دیا، اب ہم نے 3 دن کے بعد اس کو جو ہے خوبصورت پودے کی شکل میں نکال دیا۔ کیسے؟ 3 دن کے بعد جا کر دیکھیں گے ایک دم پورا کھیت، اتنے ایک ہی سائز کے، ایک ہی سائز، پلیٹ فارم سب کا ایک ہے، سب متحد ہیں، سب ایک سائز میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور وہ بھی اعلان کر رہے ہیں اللہ کے بندو دیکھو اللہ نے ہم کو اتنا سیدھا اور سادہ ایک ہی نہج پر کھڑا کر کے زمین جیسی طاقتور چیز جس کو کھودنے اور جس کے اندر گڑا کرنے کے لیے تم لوگ خون پسینہ ایک کر کے سبل پوڑا پچاسی مار کے گڑا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی سبل پوڑا پچاسی لے کے ہم کو باہر نہیں نکال رہا، بس خالق کائنات کا حکم ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس کا حکم ہے کہ کن ہو جا تو ہم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگ گئے، ترائی والے کو ترائی لگ گئی، ٹماٹے والے کو ٹماٹے لگ گئی، کپاس والے کو کپاس لگ گئی، ہلدی والے کو ہلدی لگ گئی، ترائی والے کو ترائی لگ گئی، سارے لوگ اکٹھا ہو کر بھائی ٹماٹے کی کیا قیمت، ترائی کی کیا قیمت، پیاز کی کیا قیمت، فلاں کی کیا قیمت، کیرٹ کی کیا قیمت، وائٹ گاجر کی کیا قیمت، چلو مارکیٹ میں لے کر تقسیم کر لیے۔ اب ہم صبح سویرے فجر کی نماز تو چھوڑ گئی، پرواہ نہیں، سورہ یاسین چھوڑ گئی، پرواہ نہیں، خدا کی عبادت تلاوت ذکر چھوڑ گئی، پرواہ نہیں، صبح اٹھ کر منہ میں برش رکھ کر گٹی ہاتھ میں لے کر دکان چلو، ترکاری لاؤ تو بیگم صاحبہ ناشتہ پکائیں گے، ورنہ تم منہ دھوتے ہی رہ جاؤ گے، ناشتہ چولہے سے نہیں پکے گا۔ ہو رہا نہیں؟ بولو کون کر رہے ہیں؟ بولو بھائی یہ سب کس کی طاقت سے ہو رہا؟ اللہ کی طاقت سے ہو رہا۔ تو اللہ بڑے ہیں نا؟ نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کی طاقت ہی بڑی ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں۔ اسی لیے دوستو یاد رکھو، دنیا کے حالات کیسے بھی بدل جائیں، زمانے کے حالات کیسے بھی الٹے ہو جائیں، کایا پلٹ جائیں، نفسا نفسی کا عالم ہو، لوگوں کے اندر حیوانیت آ چکی ہو، لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر انسانوں کا قتل عام اعلان کر رہے ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کام کیا؟ اتحاد، ایک پلیٹ فارم پہ سب کے سب جمنا ہے، اور ایک متحد پلیٹ فارم پہ آ کے اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کی طاقت و قدرت کو لے کر ہم ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے گئے، ہوندا منہ زمین پر گرو گے، اللہ کی طاقت کو ساتھ لے کر چلو گے، سامنے والا باطل مقابلے میں جو آتا ہے وہ آندھا گرے گا انشاءاللہ۔ یہ تاریخ ہے ہماری، ہم نے تاریخ پڑھا ہے، ہم نے تاریخ سنا ہے، شداد جیسا جبر جابر ظالم، قارون جیسا جابر ظالم، فرعون جیسا جابر ظالم، نمرود جیسا جابر ظالم، ابو جہل جیسا جابر ظالم، مسلمہ ابن کذاب جیسا جابر ظالم، اللہ اکبر۔ ان کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے سامنے کیا ہوئی وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ ان کی طاقتیں کیا تھی، اور جب خدا کی طاقت کا مار پڑا ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج کے اس ماحول میں یہ بہت بے حد ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ اختلافات میں پڑ گئے، صدیوں سے چلا آ رہا تھا اختلافی
جماعتوں کی شکل میں بیٹھ گئے، تو وہ جماعت کا، میں یہ جماعت کا، تو سنی میں تبلیغی، تو حنفی میں دیوبندی، تو اہل حدیث میں غیر مخلد، تو تبلیغی جماعت۔ اللہ بھلا کرے، اللہ رحم کرے، تبلیغی جماعت ہماری ایک ایسی محبت والی، پیار والی جماعت ہے، لیکن جو ہے بری نظر بد ایسی لگ گئی ہماری تبلیغی جماعت کو، اس کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی، اور یہ پھوٹوں کو، یہ اختلافات کو دیکھ کر ہی دشمن ہمارے سامنے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، ہمیں کچل کر زمین میں دھسانے کے لیے باطل پورا زور دے رہا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اختلافات کو ختم کرو، اتحاد کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، بھائی چارگی کو عام کرو، دشمنیوں کو ختم کرو، محبت کو اپناؤ، اور آپسی دوریوں کو ختم کرو، کدورتوں کو ختم کرو، بھائی چارگی کو لاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ تب ہم ایک متحد ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو آ کر سب ہم مضبوطی سے تھام لیں گے۔ یہ اللہ کے رسی کو پوری دنیا مل کر کاٹنا چاہتی ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کو کاٹ کر پھینکے، اس لیے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، انشاءاللہ کریں گے، اور وقت پڑنے پر لبیک کہہ کر ہر چیز دین و اسلام کی بقا کے لیے، اسلام و کلمہ اعلاء کلمت اللہ کی بقا کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ اتنا آہستہ نہیں بولے، تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے اور سننے کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔